وتمتعوا فيها طويلا یا رب محمد و اہل بیت محمد حق صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی اعزاء الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام صلوات۔ جتنے تشریف رکھ دے ہو اچھی آواز نال صلوات پڑھ لو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین عبادت صلوات۔ والصلاة والسلام علی وصیہی ووزیرہی وخلیفتی وابن امہ ووارث علمہی علم الاولین والآخرین امیر المومنین صلوات۔ زینت المسجد والمحراب والمنبر فاتح الہود والخیبر قاتل المرحب والانتر والد شبیر وشبر امیر المومنین نعرہ حیدری۔ ما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بلند تر صلوات۔ سامعین محترم حاضرین گرامی دعا ہے پروردگار توڑی عظیم عبادت قبول فرمائے۔ خدایا بے حق محمد و اہل بیت محمد اس عشر مجالس دا ثواب حاضرین دے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے تو سا تمام حاضرین دے مرحومین بانیان عشر دے مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالاخص وہ مرحومین کی جنہ دا فاتحہ پڑھنا لا کوئی نہیں، انہا تمام مجالس دا ثواب تمام مرحومین دے نام اعمال عدد فرمائے، تمام مرحومین نو شہداء کربلا دے نال معشور فرمائے۔ جتنے بزرگ تشریف رکھ دے ہو اللہ زندگی دراز فرمائے، اللہ بیمار کربلا دا صدقہ بیماران و شفا نصیب فرمائے۔ پروردگار ساڑھے محترم حمید خان صاحب پروردگار انہاں نو صحت اور شفا کاملہ و عاجلہ نصیب، انہاں ایام دا صدقہ انہاں نو میرے اللہ صحت عطا فرما، انہاں نو صحت اور شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، صحت و سلامتی عنایت فرما۔ پروردگار بے حق محمد و اہل بیت محمد جتنے عزادار جتنے قدم چل کے آئیں اللہ ہر قدم عبادت شمار فرما۔
مقصد امام حسین نو سمجھن اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بے حق محمد ویلے بیت محمد مجلس امام حسین اچ بے کے تواڈا ساہ لینا میرا اللہ ہر ساہ دے بدلے تسبیح زہرا دا اجر عطا فرما۔ خدایا عزاداری اور عزاداران دی خود حفاظت فرما، امام دے ظہور تعجیل فرما، امام دے نورانی چہرے دی زیارت نصیب فرما۔ ایک مومن ذاکرن بیمارن پروردگار کربلا دے بیمار دا صدقہ اللہ جلدی شفا نصیب فرما۔ خدایا ساڑیاں دعائیں اپنی بارگاہ ہے قبول فرمائے، انہیں دعا دی قبولیت واسطے اور یوسف زہرا دے ظہور تعجیل واسطے جتنی شدت نال تسا امام دا انتظار پہ کر دے ہو اتنی بلند صلوات پڑھ لو سامنے محترم حاضرین گرامی، 2-4 دنوں تو مسلسل توڑے سامنے میرا موضوع ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ چونکہ ہر روز مومنین دی تعداد اضافہ ہو رہے میری کوشش ہوندی ہے تاکہ جڑے نئے آ رہے ہیں وہ بھی میرے نال موضوع اچ رل ونجیں۔ ہن جڑے مثلا آج جائیں کل نہ آئے تو پھر میرا دل ہے میں تھوڑا جا پچھو ٹچ دے کے پھر اپنے موضوع تے آ جاؤں۔ اجازت ہے؟ اللہ اکبر۔ موضوع ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ کائنات دے اندر بہت سارے دین بھی ہیں، جڑے نئے آئے میں انہاں واسطے کر رہا گل۔ اس کائنات وچ بہت سارے ادیان بھی ہیں اور بہت سارے مذاہب بھی ہیں۔ دین بہت سارے مثلا ہندوازم، سکھزم، بدھ مت، اسلام، مذہب بھی بہت سارے جس طرح سنیت، شیعت، بریلویت، دیوبندی، بہت سارے رستے۔ اسا کس رستے دا انتخاب کرنا ہے، مذہب کیڑا لینا ہے اور دین کیڑا لینا ہے۔ دین واسطے بھی قرآن والے پاسے ٹرنا پوسی اور مذہب اختیار کرن واسطے بھی قرآن دا سہارا لینا پوسی۔ دین قرآن کو پوچھئے کیڑا لئیے اور مذہب بھی قرآن کو پوچھ دیا کہ کیڑا لئیے۔ دین کیڑا لینا ہے؟ قرآن آدھے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ دے نزدیک جڑا پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسلام پسندیدہ دین ہے، اس واسطے اساں اسلام دا انتخاب کی۔ ہن مذہب کیڑا اختیار کرنا ہے؟ قرآن اٹھاؤ پڑھو، سورہ حمد دی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ مذہب راستہ ہے اور دین منزل ہے۔ دین اساں یعنی جڑا ہدف ہے، مقصد ہے، وہ تو لے لیا اسلام۔ ہن راستہ کیڑا لینا ہے جڑا سان اس اسلام تک پہنچائے؟ تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دی ہدایت فرما خدایا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صادق امام نے فرمایا صراط مستقیم تو مراد میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے، یعنی راستہ علی والا راستہ علی والا راستہ۔ اساں شیعت والا راستہ اختیار کیتا، علی والا راستہ اختیار کیتا۔ تسی سارے ماشاءاللہ شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت، صاحب ایمان، متقی ماشاءاللہ تشریف رکھ دے ہو۔ راستہ بھی ہو گیا اور اسلام بھی ہو گیا۔ شیعت دی بقا دا سبب آج اگر ساڑھے وچ شیعت اسی آج شیعہ باقیاں تو اس دا سبب ان 3 چیزاں۔ پہلی چیز جس دی وجہ تو اسی باقی ہاں وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ پہلی مجلس وچ میں تھوڑے سامنے ولایت دا معنی بیان کیتا، دوسری مجلس وچ میں اعلان ولایت بیان کیتا۔ دوسری چیز جڑی شیعت دی بقا دا سبب ہے وہ ہے عزاداری سید الشہداء، جڑا میرا کل دا موضوع ہے جنہوں یاد ہوئے۔ اور تیسری اور آخری چیز جیڑی شیعت دی بقا دا سبب ہے وہ ہے نظام مرجعیت۔ نظام مرجعیت آج دی جتنا وقت باقی ہے اس کوشش کرساں جتنے جملے پڑھا، مرجعیت، تقلید، علماء،
اس طرح کر سکتے. اگر موڈ ہے کہ پڑھیا جائے تو ایک سونی صلوات کر پانی بھی رکھو. دوستو بزرگوں، اے دنیا علم ہے. یہ دنیا علم ہے. اس کوئی بھی گل دلیل تو بغیر نہیں ہے. بولو نہ بولو، توجہ میرے پاس رکھیں. کوئی بھی گل دلیل تو بغیر نہیں، کیونکہ نحن ابناء الدلیل. نحن ابناء الدلیل، سارے کول دلیل ہونی چاہیے. اور مکتب تشیع بغیر دلیل تو ہے ہی نہیں. مکتب تشیع دا ہر مسئلے تے دلیل موجود ہے. عزاداری کرتے ہیں تو دلیل ہے، جو بھی عمل کرتے ہیں سارے کول دلیل ہے. اور اسا جیڑی دلیل لئی ہے اور دلیل بنائی ہے وہ فقط اور فقط یا اللہ دے قرآن جو ہے یا 14 دے فرمان جو ہے. یا ساڑی دلیل جڑی دلیل ہے وہ اللہ دا قرآن ہے یا 14 دا. ہن تھوڑی جی میں تھوڑی توجہ سے، اگر انسان اچھی لفاظی کر رہا ہے، سونا جہا الفاظ دا گلدان اور گلدستہ بڑھا کے پیش کرے، یہ مذہب وچ دلیل نہیں بن سکتی. مطلب کوئی بندہ بڑا سونے جملے پڑھتا ہے تو سیا کوئی دلیل ہے. یہ دلیل. اگر کوئی بندہ اچھا شاعر ہے، اچھی شاعری کرتا ہے، تے او شاعر جیڑا شعر لکھتا ہے او شعر بھی مذہب تے دلیل نہیں بن سکتا. اچھی لفاظی کر لینا، سونے الفاظ بیان کر لینا، سونے شعر پڑھ لینا، یہ مذہب وچ دلیل ہے. ساڑی دلیل یا آیت ہو سی یا فرمان ہو سی یا حدیث ہو سی. سب تو پہلی چیز آج صرف سمجھانا مقصد ہے، اللہ کرے میں اپنی گفتگو تھوڑے تک پہنچا. سب تو پہلے قرآن کہ قرآن دی جیڑی آیت ہے جس موضوع تے بھی آئی، پہلے اس کا پس منظر دیکھنا کہ آیا کتنے مراحل جو گزر کے ایک حکم صادر ہوتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کتنے مراحل جو گزر گئے. سب تو پہلا مرحلہ ہے قرآن، کیونکہ قرآن تو بڑی کوئی کتاب نہیں ہے. سب تو پہلا مرحلہ ہے قرآن. قرآن دی جڑی یہ آیت ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ قرآن دی یہ آیت نازل کتھا ہو رہی ہے؟ مکے چ نازل ہو رہی ہے، مدینے چ نازل ہو رہی ہے. آیت ناسخ ہے، آیت منسوخ ہے، آیت محکم ہے، متشابہ ہے. گھارے چ نازل ہو رہی ہے، باہر نازل ہو رہی ہے، سفر چ نازل ہو رہی ہے، یا حضر چ نازل ہو رہی ہے، غارہ تے نازل ہو رہی ہے، یا پہاڑا تے نازل ہو رہی ہے. کبھی تو پریشان تو نہیں ہے. سب تو پہلے قرآن کہ آیا اس کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اے آیت کتھا نازل ہو رہی ہے، کس واسطے نازل ہو رہی ہے، کیوں نازل ہو رہی ہے، اس کا موضوع کیا ہے. یہ ساری گلان دا علم حاصل کر. پہلے جدہ قرآن سمجھ آ جائے پھر ایک سٹیپ آگے چل، پھر رسول دی حدیث پہ کی ہے. اللہ دے قرآن تو بعد سید الانبیاء دا فرمان بیکھے ویسے، آئمہ دے فرامین بیکھے ویسے. بس اس وچ بھی جس طرح قرآن ہے کہ آیا آیت کتھے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس واسطے نازل ہوئی، اس کا موضوع کیا ہے. پھر اسی طرح سید الانبیاء دا یا آئمہ دے جو فرامین اس وقت انہوں نے بیکھے ویسے کہ آیا اے فرمان سید الانبیاء نے کیوں فرمایا، کتھے فرمایا، کس واسطے فرمایا، اس کا موضوع کیا ہے. دو چیزیں سمجھ آگئی یا کوئی نہیں آئی؟ سمجھا ویسے میرے نال نال رہے. پہلے قرآن کو سمجھنا، اس تو بعد ہے حدیث کو سمجھنا. حدیث کو سمجھنے تو بعد اگلا مرلہ ہے عربی قواعد کو سمجھنا. دیکھو نا جیڑی ساری عربی ہے، جیڑی ساری شریعت ہے، وہ ساری دی ساری شریعت عربی ہے.
ساری دی ساری شریعت ساری عربی زبان ہے، عربی دا بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھو نا میں تو دساں عربی کے قواعد اس میں پتہ چلتے ہیں جڑا ایک مدرسے دی تعلیم حاصل، جامعہ دی تعلیم حاصل کرتا ہے، حوزیاں جا کے پڑھتا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ عربی کے قواعد کیا ہے۔ میں مثال دینا، زبر اور زیر نال مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ طالب علم بھی تشریف رکھتے ہیں، علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، میری تائید کرے سے زبر اور زیر نال ترجمہ خراب ہو جاتا ہے۔ مثلا میں مثال دینا، ایک لفظ ہے مخاطب، ترجمہ دستی ہے تو اس میرے نال ہو، ایک ہے مخاطب، ایک ہے مخاطب، لفظ تو ایک ہی ہے، میم خے الف طا اور با، یعنی خطاب کرنا، خطاب مخاطب مخاطب۔ اور ایک ہی لفظ ہوتے تو ہی ہوتے زبر پہ آتی ہے، یہ میں آسان مثال تو خدمت چرچ کر رہا ہوں، ایک ہی ہوتے تو ہوتے زبر پہ آتی ہے، ایک ہی تو ہوتے زیر پہ آتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے، صرف زبر زیر نہ سمجھو، لوگ یقین کرو ہی قرآن پڑھ دے نقل حرام رہ میں دیئے، حدیث کے ساتھ لوگوں نہیں پڑھنی ہے، سدھی میں اپنے کنہ نہ سنی، حدیث کے ساتھ نہیں پڑھنا، اتنی آسان ہے حدیث کے ساتھ، ہر گھارے سے حدیث کے ساتھ موجود ہے۔ چلو دعائے کو میں لمبی حدیث کے ساتھ 5-7-8 گاہ کے پاس ختم، حدیث کے ساتھ نہیں پڑھنا دی، قرآن نہیں پڑھنا دا، واضح غلطیاں کریں گے۔ او میں تندہ سا مخاطب اور مخاطب وچ فرق کیا ہے؟ مخاطب ہوئے تو فائل بن دے، مخاطب ہوئے تو مفعول بن دے۔ یہ چلو جڑے نہیں سمجھے میں پھر سمجھا، مخاطب ہوتا ہے جس اتے کام کیتا جائے، مخاطب ہوتا ہے جڑا کام کرن والا ہوتا ہے۔ میں خطاب کرن والا، تسی خطاب سنن والے، میں مخاطب ہوں، میں خطاب کر رہا ہوں، تسی مخاطب ہو کیونکہ تسی خطاب سن رہے ہو۔ اور سمجھ آگئی ایک ہے مخاطب ہے، یہ ہونا عربی قواعد کو مدے نظر رکھا، اور ہر بندہ ایک قواعد سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کدی تسی جاؤ نا مدارس سے، تسی کدی کتابہ پڑھو، مدرسے دی جڑی پہلے سال دی کتاب ہوتی ہے نا، وہ ایم اے دے برابر، ایم اے دے برابر ہوتی ہے۔ آسان نہیں علم دین حاصل کرنا، ہاں گھبراہ تو نہیں کہ ایک ہوتا ہے مخاطب، جڑی عربی قواعد نو سمجھو، پہلے قرآن نو سمجھو، آیت نو سمجھو، اس تو بعد پھر رسول دے فرمان نو سمجھو، آئمہ دے فرامین نو سمجھو، اس تو بعد پھر عربی قواعد نو سمجھو۔ اور اگلا مرحلہ چوتھا مرحلہ، پھر راوی نو دیکھو کہ آیا جس راوی نے اے روایت بیان کی ہے وہ کوڑا ہے یا سچا ہے، جھوٹا ہے یا، اور میں تم دسنا ایک معصوم دا فرمان ساڑھے تک پہنچ گئے، اس دے 10 راوی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ 10 راوی، انہاں جو اگر ایک بھی راوی کوڑا نکل آئے تھا، 9 سچے ہوئے ایک کوڑا ہوئے، لوگ آتے ہیں ضعیف روایت ہے، کیوں؟ یہ ضعیف ہو گئے، ضعیف اس وجہ ہو گیا کیونکہ ایک وچ کوڑا راوی آ گئے، نہیں سمجھ آ رہے، جھوٹا، اللہ کرے میرا ایک ہدف ہے میں اشارہ پہنچا آواز بلند کرو کیونکہ ایسی گفتگو ساڑھے نمبر تے ہوندی نہیں ہے نا، تو پھر جب لوگ پڑھنے میں پریشان آنے ماشاءاللہ تھوڑی توجہ سارے میرے پاس ہے، میں مجمع دا چہرے ہی دیکھ لینا کہ مجمع کیسی کیفیت بیٹھا، تھوڑی سارے توجہ میرے پاس ہے ماشاءاللہ، ایک صلوات پڑھو سارے حضرات۔ اور روایت ہو رہی ہے ضعیف، یہ ہے اسم عدل علم رجال، ہے راویاں دا جڑا علم ہوتا ہے، پہلے ایسے قرآن سمجھو، اس تو بعد حدیث سمجھو، اس تو بعد عربی قواعد کو سمجھو، پھر علم رجال سمجھو، آخر تے آ کے پھر دیکھو کہ آیا اس چیز نو عقل بھی تسلیم کر دیا یا کوئی نہ، آخری مرحلہ کیا ہے؟ عقل دا، آیا عقل بھی اس چیز نو تسلیم کر رہی ہے یا نہیں، آیا فطرت دے مطابق بھی ایک کم ہے یا نہیں،
جنہ سارے مراحل چو کامیاب ہو وجے سارے چار پانچ مراحل چھے پڑھے سارے مراحل چو کامیاب ہو وجے اس ویلے ایک عالم دین حکم صادر کریں گے اس نو فتوہ آدھے اس نو کیا آدھے اس نو فتوہ آدھے تے فتوہ ہر بندہ نہیں دے سکتا فتوہ کون دے سکتا ہے جیڑا قرآن ساڑھے تو بہتر سمجھدا ہوئے جیڑا حدیث ساڑھے تو بہتر سمجھدا ہوئے جیڑا فرمان ساڑھے تو بہتر سمجھدا ہوئے جیڑا عربی قواعد ساڑھے تو بہتر سمجھدا ہوئے علم رجال کو ساڑھے تو بہتر سمجھدا ہوئے عقل بھی ماشاءاللہ اودی چنگی ہوئے 7 قسم دے علوم دا ماہر ہوئے اس نو مرجے یا مجتہد آدھے اس نو مرجے یا افسوس ہے دوستو بزرگو ہر انسان کسے نہ کسے دی تقلید ہے تسی سنو یا نہ سنو میں نہ پڑھ تسی پکے ہو رہا تو میں بھی پکا ہے ہر بندہ کسے نہ کسے دی تقلید ہے چاہے کوئی منے یا نہ چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر ہر بندہ کسے نہ کسے دی تقلید کرے تو پھر بہتر تو ہی ہے نا تقلید اس دی کیتے جائے جیڑا اس کام دا ماہر اور سپیشل رجوز پاسے کرنا چاہیے چلو میں سوال کرنا میں پتہ لگا سی کتنے بنے توجہ میرے پاس بندہ بیمار ہو بنجے ٹھیک ہے بیمار ہو گیا اسپتال ویسی ہے درسی کو ویسی بول سو میں پتہ لگ سی تھوڑا تھوڑا ساتھ دسو کدھے ویسی اسپتال ویسی چلو اگلا سوال اگر میں آتا ہوں درسی کو ویسی تسی میں نے کہا سنو مول صاحب دماغ تو نہیں خراب ہو گیا مول صاحب عقل تا ٹھیکانے اینے نکے پہ کریں گے کدھی بندہ بیمار ہو مجھے تو درسی کول بھی دی ہے اکھے سنا مول صاحب بندہ درسی کول نہیں ویندہ اسپتال ویندہ چل پھر میں اس سے اگلا سوال کریں اگر بندے ہارٹ اٹیک ہو وجے آئی سپیشلسٹ کول ویسی یا ہارٹ سپیشلسٹ کول ویسی ہارٹ سپیشلسٹ کول ویسی آئی کول نہیں ویندہ نہیں جدی اکھا نہ مسئلہ ہوئے تو بات اکھا لے کول ویسی اینک لمامنی ہوئے تو کہنے کول ویسی اکھا لے کول آئی سپیشلسٹ کول ہارٹ نہ مسئلہ ہوئے تا ہارٹ سپیشلسٹ دل لے کول ویسی تو یہ کپڑے سے معاملے ہو سکتے تاکہ الحدیث ویسی بولو درزی کول ویسی نا یا الحدیث ویسی ڈی ایچ کیو اسپتال ویسی ڈاکٹر صاحب میں کپڑے سی دے تو سے کہتا مجھے صاحب عقل دا یاد کرو ان کدی نہیں ہویا کپڑے سے معاملے ہوئے تو بندہ درزی کول ویسی اگلا سوال کرے نا جتی کے ڈھاؤنی ہوئے تو تھوڑا کیا خیال ہے درزی کول ویسو نہیں نا عقل ہے نا دیکھو نا عقل نہ سوچ رہے ہیں اللہ نے حضرت انسان مشرف المخلوقات کیوں بڑھا ہے اللہ نے حیوان کو عقل نہیں دی اللہ نے انسان کو عقل دی تھی انسان کو اپنی عقل سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے تفکر اور تدبر کرنا چاہیے اللہ نے جو میں نے عقل دی ہے میں کوئی سوچا تو صحیح لیکن دوستو بزرگوں افسوس اگر بیمار ہو بنے تو ڈاکٹر کو بنے اور یہ بھی پتہ ہے اگر آنکھ کا مسئلہ ہے تو آئی سپیشلسٹ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے میں پتہ لگ سی کتنے بندے متوجہ بیٹھے ہارٹ سپیشلسٹ ہوئے ہارٹ کا مسئلہ ہوئے تو ہارٹ سپیشلسٹ کو لویندا ہے اگر کپڑے سے معاملے ہوئے تو درزی کو لویندا ہے جُٹی کے جھامنے ہوئے تو موچی کو لویندا ہے افسوس اس کرتا ہے جس بندے ساری زندگی نہ سکول دا ہوئے کیا نہ جامعہ دا ہوئے کیا نہ کالج دا نہ یونیورسٹی دا جس دی گھر وچ عزت نہ ہوئے چوکا اور بازارہ چ بیٹھ کے آتا ہے آؤ شریعت دا مسئلہ میں سمجھاواں پھر افسوس ہے نا تقلید کا مطلب ہے پیروی کرنا تقلید کرنا پیروی کرنا کسی دے پیچھے لگ کے جس دے مرضی پیچھے لگ کے تو تقلید کا مطلب اور اللہ نے تیرے عقل دی ہے سوچ میں عالم کے پیچھے چلنے یا جاہل دے عالم ہی نہیں پتہ جنہوں حروف تہجی نہیں پتہ حروف تہجی کتنے ہیں
لوگ اس نو فاضل نوجوان کہ بڑا دکھ لگتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک درد دل ہوتا ہے جو تھوڑے سامنے بیان کی ہے، دکھ لگتا ہے۔ شریعت اگر مسئلہ ہوئے یاد رکھنا، اتنا کہ تمہیں پتہ ہے نا بھائی، اگر بندے جتی کٹاؤنی ہے تو موچی کو رکھنا ہے، یہ تو عام مسئلہ ہے، تو بچے کو بھی پتہ ہے، اگر جتی کٹاؤنی ہے تو موچی کو رکھنا ہے۔ مسئلہ پوچھنا ہوئے تو جائے کو پوچھتے ہو، مسئلہ اگر پوچھنا ہوئے تو عالم کو جاؤ، اور جس مسئلہ دسنا ہے اس مجتہد یا مرجع ہے، اصلا علماء والے پاس سے رجوع کرنا ہے۔ میں تو نکالتا سن چلو ایک چھوٹا جہا ہسنا والا جملہ میں یاد آ گئے، اگر جانا تو سنا دینا۔ میں تو دسیا بندہ کسی نہ کسی کی تکلیف کریں ہے، سائن چکوال جی بندے پوچھا دوسرے بندے کو یہ دسو کہنی تکلیف کریں دے، وہ شدہ پٹڑا ہی مر گیا، اس کو کس پوچھا نا کہ کہنی تکلیف کریں دے، اس کہا میں بیوی کی تکلیف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بولو نہیں دسیا، میرے نال میرے سامنے گل ہوئی ہے، ہاں میں پوچھتا توجہ رکھو دوستو، اللہ نے عقل دیتی ہے، حضرت انسان اللہ نے عقل دیتی ہے۔ اسی علماء دی تکلیف کریں گے، یاد رکھو اسی کام لالچی لوگ ہیں، اسا لوگ لالچی لوگ ہیں، دنیا داری بس کوٹھیاں کار بنگلے پیسہ یہ وہ۔ آغا سیستانی جیسا بھی کوئی ہے، آغا خامنائی جیسا، اس ممبر دی عظمت دی قسم ہے، آج اگر ایک مجتہد نہ ہوں دے، آج کر یہ مرجع نہ ہوں دے، اسی کدی بھی کربلا دی زواری نہ کر سکتے ہو رہی ہے۔ ایک فتوہ دیتا ہی آغا سیستانی ہے، او ماما بھی باہر نکل آئی ہیں جنہاں دیا جھولیاں چھپار آئے ہیں، وہ ماما بھی باہر نکل آئی ہیں جہاد واسطے، جہاد واسطے، اور سارے پاکستانی طلاب بھی نکل آئے، پاکستان دے جڑے طلاب ہوتے ہیں انہیں جبکہ فتوہ صرف اور صرف عراقیاں واسطے آئے کہ نکلو باہر، اور گھر پڑھنا دا وقت نہیں بھی باہر نکل آئے۔ ایک شخص آئے نا، میں تو دستا اسی ہاں دنیا دار لوگ، وہ کیسی ہستی ہے، انہوں نے دنیا نہیں پڑھائی، انہوں لوگوں نے دنیا نہیں پڑھائی، باہمیں تسی ہوئے ہو نراز تے باہمیں ہو راضی، میں تا حقیقت دس کے ایسا ایک شخص آیا آغا سیستانی کو، اس آغا سیستانی نے کیا کیا میرا دل ہے جملہ سنے ہے، اور پھر دیکھنا کتنا مقام اور کتنی انہوں نے سوچ دیکھنا، سوچ آغا سیستانی کی سوچ دیکھنا۔ ایک بندے آکے کینیڈا دا ہی غالباً اس آکے کیا قبلہ صاحب میری خواہش ہے بھئی میں تو ہم نجف اچ کوٹھی لے دیں، یہ لے دیں، میں تو مکان لے دیں، جیڑا آغا سیستانی نے جملہ دیتا ہے، میں توڑے چہرے پر سب کتنے بندے ہمیں سمجھ ہے، آغا نے فرمایا میں کوٹھی نہیں چاہیے، آغا نے فرمایا میں مکان نہیں چاہیے، آغا سیستانی نے جیڑا مکان ہے نجف اچ وہ کرائے تھے، وہ کرائے تھے، غریب ہے آغا نہیں، وہ جو کچھ بھی ہے وہ مالک امام ہے، وہ ہی کی روپیہ سوچ سمجھ کے لے دے۔ بھائی جانے میں نے سنا کیا بھئی صبح دے ٹائم تے 10-11 بجے آغا سیستانی جیڑا گھر مکتب ہے اس کے بعد لائن لگی ہوئی ہوتی ہے غریبہ اور مسکینہ، ہر روز وہ جس کی جیڑی خواہش ہوتی ہے نا وہ پرچی تے لکھی ہوئی، مثلا کوئی بیمار ہے ڈاکٹر نے 10 دوائیاں وہ پرچی لے آشی ہے پیسے آغا سیستانی اس کو پیسے، آغا سیستانی اس کو پیسے، جیڑا جملہ میں توڑے حوالے کرنا چاہتا، آغا سیستانی اس شخص نے آکے جو قبلہ دل لے تو انہوں نجف اچ مکان لے دیں، نجف اچ کوٹھی لے دیں، میں توڑے چہرے پڑھسا، اور میں سمجھا بھئی کتنے بندے کو میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے، قبلہ صاحب میری خواہش ہے میں تو نجف اچ مکان لے دیں، نجف اچ کوٹھی لے دیں، قبلہ کیا میں نہ کوٹھی دی ضرورت ہے نہ مکان دی ضرورت ہے، بس میری خواہش ہے کہ جدہ میں مرا میں قبر دی جان نجف اچ نصیب ہو رہا ہے، میں تو صرف قبر دی جا چاہیے، میں تو صرف قبر دی جا چاہیے، بس اور میں کچھ نہیں چاہیے۔ آغا سیستانی دے جڑے دو پوترے وہ بھی ہون مرجعیت لیول تے آ چکے، وہ جدہ بازار میں نے اپنے سامان آپ خرید رہے بدے ہوتے
اباواں کباواں انہاں منع کیتے سارے نال کوئی سیکورٹی گارڈ نہ ہوئے ہٹ کے ترن پیچھے پیچھے سن پروٹوکول نہیں چاہیے لیکن وہ ایک مرجیت اولاد مرجی دی اولاد ہے اس واسطے انہاں سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے لیکن یاد رکھنا انہوں نے خواہش ہوتی ہے کہ یہ سیکورٹی گارڈ سارے نال آغا سیستانی دے پریشان نہیں ہو گئے آغا سیستانی دے کندے تے جیڑی آبا ہے آغا سیستانی دے کندے تے وہ 25 سال پرانی 25 سال پرانی اور اس آبا تے پیوند لگے انہوں نے اپنی آبا بھی نہیں بڑھائی جو کچھ بڑھائے قوم بستے اور انہوں نے اپنی منزل آخرت میں آسان کی ہے اس دنیا کے مشکلات برداشت کر کے اور یاد رکھے سنت دی مخالفت کریں گے جڑے ماں دی جوڑی چو علم حاصل کرنا شروع کریں گے داڑیاں چکیاں ہوئے نہیں ہیں تبات بھی علم پہ حاصل کریں گے تبات بھی اجنہ سا طالب علم ہے تبات بھی اجنہ سا یاد رکھے جڑا بندہ اس دین میں مشکلات آنی ہیں دین اچھ مشکلات آنی ہیں لیکن یاد رکھے مشکلات ایک طالب نہیں ہیں پتہ ہی نہیں غیبی امداد آنی ہے غیبی لوگاں نے مولوی بھوکے مارے یقین لوگاں نے مولوی بھوکے مارے کیڑا مولوی بھوکا مارے دسو مرے ہیں توڑے سامنے معتبر آکے یہ نہیں ہوتا میں اپنی اکھا نہ روایات پڑھا جیڑا بندہ خالص ہے دین نال مخلص ہو گئے قربتاً الاللہ میں ذلیل ہوتے دیکھیں لوگ لیکن ذلیل ہوتے جیڑے خالصاً دین نال مخلص نہیں ہوتے قربتاً الاللہ کام نہیں کرتے دنیا دار لوگ ہوتے وہ دنیا دار لوگ ہوتے میں اپنی آنکھاں نال روایت پڑھی ہے اگر روایت نہ ہوتی میں کبھی نہ پڑھا معصوم فرماتے ہیں جیڑا بندہ علم دین حاصل کرے مخلص ہو گئے دین نال مخلص ہو گئے شریعت نال مخلص ہو گئے جیڑا دین حاصل کرے سی اللہ اس میں اتھو رزق دے سی جتو آمن دی امید ہی کوئی نہیں ہوتی اللہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ میں پھر صبح آپ نے اختتامی مراحل جا سکتا بس کیوں انہیں دے پیچھے چلتے ہیں تقلید کرتے ہیں انہیں ابھی اہمیت کیا ہے مقام ایک واقعہ میں اپنے علماء کو نہیں سنے ہیں وہ میں تھوڑی خدمت چرچ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جدہ آغا محسن الحکیم نے کل میں تھوڑے جو شاید کسی سنے ہو سکتے لیکن جنہیں نہیں سنا تک میں پہنچا رہا آغا محسن الحکیم نے حج دا ارادہ کی ایک حکیم خاندان ہے ہن بھی نجف کے اندر ہن بھی وہ مرجعیت نہ چلتی پئی ہن آغا سعید ہے آغا محسن الحکیم آدھیں پریشان تو نہیں ہو گئے آغا محسن الحکیم آدھیں حج دا ارادہ کی تب اس ویلے حکومت شاہ فیصل دی ہے سعودیت کیا دی حکومت ہے شاہ فیصل فیصل مسجد جنہ جناب فیصل آباد نہیں فیصل دینا وہ فیصل مسجد جڑی اسلام آباد یہ جڑا فیصل آباد پہلے لیل پور آئی نا یہ وقت بھی وجہ تو فیصل آباد ہے اور سمجھ آگئی اس شاہ فیصل نے کیا بھئی آگا وہ اچھا انسان ہے اس نے کیا آگا محسن الحکیم آنے میں تیارہ بھی جیسے سعودیہ جس نے آگا محسن الحکیم حج کیا جدہ عراقی حکومت میں پتہ لگیا انہاں کیا نہیں کیونکہ مرجع ساڑھے اسا آپ نے تیارے تھے آگا محسن الحکیم نے بڑا خوبصورت جملہ تھا جدہ انہاں کیا لگا یہ سی تیارہ بھی جینے اللہ جانے کتنے بندے لطف لے سن آقا دے اس جملے تھے آقا فرمایا خبردار میں تاغوت دا مہمان نہیں میں رحمان دا مہمان میں نہ انہوں نے تیارے تھے نا میں عام فلائٹ تھے بس عام جس سے سارے آجی جیسے ٹھیک ہے دیکھنا علماء میں علماء تو نہیں خدمت سے کر رہے پہنچ گئے اس نے بڑا سونا استقبال کیا آگا تھا بڑا سونا استقبال کیا آگا اپنے کمرے بیٹھے ہیں تو وہ فیصل آیا اس سا کیا قبلہ مختلف مکتب فکر دے لوگ آئے ہیں جو دل ہے کوئی تبادلے خیالات ہو کوئی اعتراضات ہیں ایک دوسرے جو ختم ہوئے قبلہ مسکرا کے فرمایا میں کسی سے کوئی اعتراض نہیں جس میں اعتراض ہے وہ میرے کول لگا ہوئے
میں کسی سے کوئی اعتراض اس فیصلہ کیا بھی قبلہ مجمع ہونا دا بم ہے وہ لوگ زیادہ ہیں مختلف مقاتل فکر ہیں کہ قبلہ تسی اکلے ہو یا ایک دو بندے ہو تسی آگا کہ چلو حج ادا کرو حج تو بعد میں نشستہ اہتمام اللہ کرے جتنا وقت اس وقت ہے واقعہ پورا ہو جائے حج ادا ہو گیا نشست ہو مختلف مکتبہ فکر دے لوگ بیچائی عبدالعزیز اور وہ آئی امام کعبہ امام حرمین اور اکھا تو آئی نابینا نظر نظر وہ بھی بیچائی شاہ فیصل بھی بیچائی باقی بھی آئے اور آغا موسل حکیم بھی بیچائی اس فیصل نے تعارف کرا سمجھ آ رہی ہے اس فیصل نے تعارف کرا وہ تو بیچارہ آتا تو آئینہ اندہ اس کو نہیں پتا بھی یہ جڑے سامنے بیٹھے جنہ کی شخصیت کیا ہے کتنے روحانی ہیں اس کو نہیں پتا کیونکہ بیک نہیں سکتا فیصلہ کیا بھی ہے شیعت دے مرجعیت دے نمائن دے مرجع اور پوری مکتب تشیع انہ دے تابع انہ دے حکم دی تعمیل کر دی ہے اس فوراں آکھا انہ تے لعنت ہو گئی انہ تے اس میں کیا جو کوئی نہیں انہ تے لعنت سارے حیران ہو گئے لعنت کیوں پہ کرے انہاں کہ شیعہ اس کا کیا شیعہ شیعہ ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے شیعہ ہونا کوئی جرم لعنت کیوں کی تھی ہو سکے جنہیں اے لوگ انہاں ایک قرآن اس تحویل کریں میں لگ رہے تھے پریشان والراسخون فی العلم قرآن دی جڑی اس دلہ کے تعبیر کریں دے آقا نے دعائیں پڑھی بھئی کچھ جڑی ہے یہ تعبیر ہے یہ یا اللہ جاندہ ہے یا راسخون فی العلم جاندہ ہے اور معصوم نے فرمایا نحن راسخون فی العلم اسا محمد والے محمد راسخون فی العلم یعنی تعبیر کرنا اللہ یا محمد والے محمد آقا نے بڑی دلیلیں دیتی ہیں لیکن وہ منیا میں اپنی صدق سے پکر آقا نے فرمایا قرآن پڑھے ہوئے ہو میں مکہ شرط ہے میں قرآن حافظ ہوں میں امام حرمین میں خطبہ دینا میں سارا میں کہا اچھا ٹھیک ہے ترجمہ بھی آمدہ نہیں لطف لے آئے جملہ ضائع نہ ہو میں نے کہا چلو میں ایک آیت پڑھتا ذرا ترجمہ کرے اس آگے کرو پڑھو آگے پڑھا من کانا فی حاضر آما وہو فی الآخرت آما جیڑا اس دنیا چھ انہ ہوسی و آخرت بھی انہ ہوسی وجہ ہے نا جملہ سمجھ آئی جیڑا اس دنیا چلنا اسی و آخرت بھی ان کا جمع کرو چپ کر گیا فیصل بول بیٹھے اس آخر اللہ صاحب ادھر کی قصور ہے جہاں تک پہ تو نہیں آنا ہے انہوں کوئی شوق تو نہیں ہے یا نہ ہویا قبلہ نے فرمایا بات اسی تعبیر غلط کرے نہیں ماننا بھئی تعبیر ٹھیک ہے اس آگے قبلہ بچی دی کوئی تعویل کرو تو صحیح بڑا خوبصورت جملہ اختتامی میرے کل مسائل تا وقت باقی بچے قبلہ کوئی تعویل کرو تو صحیح اس آیت کی تعویل کرو جلدی کرو اس شہدے تک یہ قصور ہے وہ جان کے دانا نہیں ہویا اللہ اکبر آگا فرمائنے اس کی تعویل اے ہو سی اس تو مراد اکھا دا اندہ نہیں اس تو مراد دل دا اندہ ہے تفسیر کیا ہے قبلہ مسکرا کے
شہادت نہیں کرتی کیونکہ ہر جگہ پہ آپ ہی ہوتی ہے شہادت انشاءاللہ آئندہ دینا چاہیے آج میرا دل ہے حسین دی معصومہ دھی غربت تھا معصومہ اللہ حسین فرمانے وہ گھر میں چنگا نہیں لگتا جتھے رباب اور سکینہ نہ ہوں کیونکہ مسائل مشکل ہے چھوٹی اولاد والے صدر یسر نے مسائل اور معصومہ نے مسائل پر اوکھا برداشت کرے گا پھر صاحب اولاد نے بھی اوکھا برداشت کرے گا وہ گھر میں چنگا نہیں لگتا جتھے سکینہ اور رباب عزدانوں جنا دھلین اقدامی دی رات ترے ہستیاں ملدیاں جیڑیاں نہیں سوتیاں متصال نہیں سوتیاں ترے ایسے تقسیم کی تھی رات ساتھ لیکن جڑا مشہور ہے وہ ہے کہ ترے ہستیاں دامی دی رات نہیں سوتیاں پہلی ہستی کربلا دا غریب امام حسین مظلوم کربلا ساری رات نہیں سوتے اگلا جملہ سن سکتے دوسری او ہستی ساری رات نہیں سوتی جنہیں آسرت زینب کربلا او ہستی نہیں سوتی جندے آسرے تے بی بی زینب کربلا حضرت عباس تیسری ہستی حسین دی 4 سالہ دی دھی معصومہ ساری رات بی بی نہیں ستی جملہ سن سو بڑی آنکھ دا زامنہ ساری رات بی بی ستی نہیں علماء انجے پڑھتے ہیں جا ادھی رات جدہ ٹھلی ہے نا جدے امام حسین ویندے ہیں چھوٹی دھی دامن نب کے نال ویندی ہے جس خیمے جو وجہ یا معصومہ نال ویندی تیری اخت زامنہ جگر سنبھالے جدے ویندے ہیں معصومہ نال ویندی آئی جدہ رات اگلا حصہ ہے نا کربلا دا غریب رو کے آدھے معصومہ رات کھڑی ہے میرا بیٹا سامپوں میں آ جڑا جواب دیتا ہے ساڑھے رومن استے ہی ہو کافی ہے رو کے آدھی ہے بابا بابا او دھی کن سم سکتی ہے جنہوں پتہ ہوئے ہوں دا بابا لاب واہ بھائی واہ او دھی کن سم سکتی ہے جس نو پتہ ہوئے ہوں دا بابا لاہ سے دا ہے جدہ آئینہ مختار دی شاہی تے خولی آئے مختار کو گرفتار کر کے جدہ خولی آئے نا تے مختار نے پوچھے 10 کربلا کیڑا ظلم کی تھی اوکھے جملے کربلا کیڑا ظلم کی تھی ایک کمینہ دے جدہ شام غریب فوج لٹڑس تے گئی ہے نا آدھے میں بھی خیمے گیا سب تو پہلے میں نٹھے ایک بیمار ہے جڑا چمڑے دے بستر تے سوتا ہویا آدھے اوری ماں بیٹی پئی گئی میں آپ ویکھے اس دی ماں بیٹی پئی گئی کمینہ آدھے میں بستر روجی میں جو چھیک دیتی ہے نا بیمار منہ دے بھار زمین دے آئے جی میں جو ماں ڈیٹی کھڑی آئی نا میرے کول آکے آدھی ہے ظالمہ میں سخی پیو دی سخی بھی آس میرے کولو منگے آپ میں آپ دے چھڑا ماما دے سامنے پترہ نو نہیں بلی اللہ اکبر ماں دے سامنے پترم نہیں اسا کہ بات کی تھی یاد ہے جدہ میں بستر لٹ رہی آنا وقت میں ڈٹھے خیمے چھے ایک معصومہ ہی جدے کرنا ہے قیمتی دور رہا ہے اوکے جملے قیمتی دور رہا ہے کمینہ آدھا ہے میرے دل چھے لالچ آئے لالچی جو ہیں کمینہ آدھا ہے میرے دل چھے لالچ آئے مطلب میرے تو پہلے کوئی اور لٹ لے بے غیرت آدھا ہے میں مانج کے معصومہ دے دورہ جا ہاتھ پائے کمینہ آدھا ہے میں اینج نہیں لائے جی میں پائے میں دے اور دورہن خاص یمن دے ظالم آدھا ہے ہاتھ پا کرنا دے بوندیاں بچ میں چھکے انار آدھا ہے کنڈے نہیں کھولے
دینا وچ میں چنکیاں نال جتن دے اور شرفا دے مجمع استاد محترم دے جملے آگا نصیحت دے تم ہی صاحب دے جملے دے فرمائیں دے بات جان تائیں جیندی رہی ہے رات باندھ نہیں ہوئی استاد محترم حوالہ پیا دینا استاد محترم فرمایا بات جتنا عرصہ جیندی رہی ہے رات باندھ نہیں ہوئی نہ سجے سام سکتی ہے سجا کان دکھدا نہ کھبے سام سکتی ہے کھبا کان دکھدا اگلا جملہ بھی انہاں دے پھر کہیں سمدھی آئی شام دے زندان اچ وقت سمدھی کہیں جائے استاد محترم فرمائے نے مٹی دی ڈھیری بنا کے اتے پیشانی رکھ کے آرام کرے ہر بندہ ہو رہا ہے ہر بندہ عبادت میں مصروف ہے خدایا نہ اٹھ دی آواز تیرے خدایا حسین دے آزاد امام زمانہ ہی نہ گواہ ہر حق ہو رہی ہے جہاں تائیں زندہ رہی ہے نہ سجے سمدھی ہے نہ کھبے سمدھی اللہ تھوڑا اس کا اگلے جملے جنہیں ہون پڑھتا میں صرف پڑھ سا میں نہیں جڑے کتاباں جو ملتے نہ علماء نے پڑھے بی بی نے جڑے بینڈ کی تھے بابے نہ وہ پڑھ سا بس تھوڑے جگر طاقت ہی نہیں رہی میں جاننا اللہ اکبر استاد محترم آغا محی الدین صاحب دے اگلے جملے وہ پہ فرمیدے جس زندان اچ معصومہ قید ہے نا وہ دا چھت کوئی نہیں سردی اور گرمی رات اور دن دے جڑے موسم آئے بیبیاں دے چہریاں دے رنگ تبدیل ہو گئے اس دے نال ہی جڑا جگر سنگانے اوکے جملے وہ دے نال ہی جڑا ایک حجرائی نا وہ اس یزید دا اس دا اس سے بچی کربلا دے غریب دا سر دیا آپ بیا سر دیا او پہ فرمینے بچ ہی روشن دان آئی قد بچ ہی روشن دان آئی اتو بی بی زندان سکتی بابا خواب بچ ملیے بابا بابا کر کے اٹھیے ہاتھ مارے جو بابا ملنے آئے بی بی ہاتھ مارے نا رومن دی آواز روشن دان جو معصومہ دے رومن دی آواز کربلا دے غریب دے کنہ دے آئیے ہاں استاد محترم دے جملے میرے تے کوئی اعتراض نہ کرے تو سار پرواز کی تھی بے چین ہویا سار نے پرواز کی تھی روشن دان تک آئے وات واپس والا حقیقت تے رومن والا وات سار نے پرواز کی تھی ایک تڑپ کی اٹھے اس کا سب بھیجے من کے اندر کچھ کیا جو پردیدار کوئی پردیدار مرتا نہیں گیا تیرے پیو دے سار نو آرام نہیں کیا آنا جدہ قاسد گیا ہے نا کہ سید سجاد نو آکھیا یزید پیدا ہے مرتا نہیں گئی اندر پردیدار تیرے بابے دے سار نو آرام نہیں کیا آنا اس ویلے جدہ سید سجاد نے جملہ فرمایا ظالمہ مدت ہو گئی ہے میری بہن بابے نال ملاقات نہیں کی تھی اللہ اکبر مدت ہوئی ہے ملاقات نہیں کی تھی ایک باری پیو دا سار دے اگلا جملہ اوکھا ہے ایک باری بابے دا سار دے نہ ہو سی نہ رو سی واپس آئے دسے بھائی معصومن سر جائے سجادہ دے بابے دا سار اسا کیا اے لائے انہوں میں سوال کرے نا اتنے رحم دل تہن نہیں جد سار اس چاہیا اسی ان چاہیا اسی ان چاہیا اسی لے کے آئے میں بینڈ نیڑے آئے لے کے آئے سار لے کے آئے اب اسے یہ سجاد ہے بدھیک دعا مانگیا کرو شاءاللہ کس سے پتر دے ہاتھ دے پیو دا کپے ہویا سار نہ سارے آمین ہے یہ توڑی ہائے آمین ہے اے آمین ہے بابے دا سارا ہے قاسد پیغام دیتا ہے جو بچی نو چپ کرا وعدے میرے آرام چھلا لگا بچی نو چپ کرا میرا دل آتا ہے امام بابے نال کوئی گل کی تھی دا سجاد سلام بابا میرا بھی سلام اوکھی گل ہے سجاد
داڑھی چٹی ہو گئی بابا کربلا تو آڑی بھی تو چٹی ہو گئی ہون آقا جملہ ہے فرمایا سجاد بچلا میں تا اکبر دے سینے چو برچی دا پھال چھکیا سجاد جگر سوال ہے تیرے جگر ایک طاقت ہی نہیں سجاد میں تا اکبر دے سینے چو برچی دا پھال چھکیا میری داڑھی کتاں چٹی ہو گئی آئی رات وقت پہ سجاد رو کے آدم بابا کربلا دے میدان اکبر دے سینے چو برچی دا پھال سکڑا آسان ہے پھوپیاں نال شرابیاں دے مجھے میں جکرنا بابا بڑا سار سارے کو ہر بی بی استقبال کی فرمائے معصومہ بابا ملنے آئے بابا عزداروں بی بی دے آتے بابے دسار آئے وین کر گیا دیے بابا تیری گردن دیا رگا قیں کٹی ہے شہید آزم لسا چوں کوئی آواز نہیں آئی بی بی اگلا سوال کر گیا دیے بابا تیری داڑھی خونال رنگین قیگی دی عزداروں کوئی جواب نہیں آیا استاد محترم فرمینے اگلا سوال کی دے رو گیا دیے بابا میری عمر دیا بچیاں اپنے پیروں دیا اگلیاں نب کے بازاران دی سیر کرے دیئے بی بی آدھی بابا میرے کوئی یتیم ہوڑ دی رتایا اللہ اکبر دنیا صدا بلند ہو گیا صرف وین پڑسا جنہیں بابے نال گلہ کی دیئے آدھی بابا میرے کوئی یتیم ہوڑ دی رتائی بابے دا سر سینے نال لایا روندی روندی مٹی دے بہ گئی ہے رو رو کے آدھی ہے دھیر رول گئی ہے وچا سفرہ دے سمت دا پاک نگینہ ثابت چھوٹی قیدرہ اللہ اکبر سبحان اللہ سوائے کمی مظلوم دے مولا دنیا میرے پاس ہاتھ نہیں کا دھاوڑا اگر کر سکتا ہے تینا ہاتھ نال غریب دا ماتم کر چھوڑے رو رو کے آدھیے بابا دھیر رول گئی آئی ہوئچ سفرہ دے یہ سمت دا پاکا نگینہ ثابت چھوٹی قیدرہ اللہ اکبر بس عزدہ تھکاوڑا مقصد نہیں ہو شرفاد مجمع روندے روندے مٹی دے بیٹھی ہے لیٹیے تے بابے دا سار سینے نال لائے لوگ بی بی آدھی ہے رخسار گوا ہے ندھی بیٹی دے جڑے شاہ میاں زلہ مکر آئے پہلے دور لہائے وعد چادر لٹیا وعد خیمے آر جلائے لوگ بی بی آدھی ہے بیچا سفرہ دے اللہ اکبر میرے حصے کی عبادت مکمل ہو گئی تیری عبادت مکمل کرنا چاہنا جنہیں اگلے دو چار مہینے میں چھٹی پیا دینا ہو شرفاد مجمع انوار خمسہ دے جملے کتاب دے جملے بی بی اگلا مہینے کر کیا دیئے بابا اے پدر مہربانم شراب استغانم رو کیا دیئے بابا میں اتنا رنیاں میریاں ہڈیاں پانی بھر گئے بی بی آدھی بابا میریاں ہڈیاں پانی بھر گئی
لتھاوے ترے دیاڑیاں دا تساوے کسے پانی پیوایا یا کوئی نہ شہید اعظم دے سر چوہائی معصومہ میں تسا مارا گیا ترے بین کی دے آئیو میرا غریب بابا آئیو میرا اللہ راسی بابا آئیو میرا تسا بابا مکئی مدرس دادار ترے بین کی دن زندان اچ خاموشی ہوئی ہے سید سجاد نفس سے ہاتھ رکھے آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بہن دا سر چاہ کے زانوں دے رکھے آئے چہرے تو دھوڑ صاف کی دی ہے رندے کربلا دا بیمار رو رو کے آدھے مرحم سجاد دے زخمہ دی بیمار کو کار تنہا نہیں سیدہ دے تیرا بچ زندہ ندے مریا بیمار کو بھلا ٹویلو نیوز خبر سے تحقیق